وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افضل اعمال امتی انتظار الفرج. صلوات بھیجتے محمد والم صلی علی محمد. عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان اور روز جمعہ ہے. اسی مناسبت سے تھوڑی دیر میں آپ کے اذہان عالی کو جو ہے وہ وقت کے امام کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں. جمعہ کا دن ویسے بھی دنوں میں عید کا دن ہے. جمعہ کا دن جو ہے وہ ظہور کا متوقع دن ہے کہ جس دن ہم کہیں کہ ظہور امام کا ہو سکتا ہے. تو آج بھی جمعہ ہے اور بہرحال دن گزر گیا. اب ہم میں سے کتنوں نے آج امام کا انتظار کیا یہ تو ہم جانتے ہیں اور خود امام جانتے ہیں. لیکن یہ کہ انسان اپنے امام کی طرف متوجہ رہے یہ بہت ضروری ہے. حقیقت جو زندگی کی ہے وہ اصل میں امام ہے کہ جب تک ہم اس بات تک نہیں پہنچیں گے جب تک ہم امام کی اطاعت نہیں کر سکتے. خدا کی معرفت کے لیے خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، درود بھیج دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد. امام حسین فرماتے ہیں کہ خدا کی جو شناخت ہے اس تک پہنچنے کے لیے معرفت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب انسان کو معرفت ہوتی ہے تبھی انسان اس کی اطاعت کرتا ہے، پہچانتا ہے. تو شخص نے امام سے پوچھا کہ مولا خدا کی معرفت کیسے حاصل ہو؟ کہا امام کی اطاعت کرو گے تو خدا کی معرفت حاصل ہوگی. اب یہ کہ امام کون ہے، امام کو پہچاننا، امام کی ضرورت کتنی ہے، وہ یہ جب تک ہم سولف نہیں کریں گے ہم امام کی اطاعت نہیں کر سکتے. جب امام کتنے بچپن سے شیعہ پیدا ہوئے، بچپن سے اثنا عشری کے معنی 12 امام والا ہے. تو اس سے آپ پوچھیں امام کتنے ہیں، بولے 12. پہلا امام کون؟ فلاں. دوسرا امام، تیسرا امام، چوتھا امام، 12واں. خوب امام کسے کہتے ہیں؟ امام میری زندگی میں کہاں ہے یہ امپورٹنٹ ہے. میری لائف میں امام کدھر ہے اور میں اپنی زندگی میں کتنا امام کے لیے ڈرائیو کر رہا ہوں. مجھ سے کوفہ کا سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ کوفہ میں لوگوں نے امام علی کا ساتھ دیا یا نہ دیا. مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا لوگوں نے کربلا میں کتنے لوگ آئے. یقیناً ہم زیارت میں پڑھتے ہیں یا لیتنی کنتو معکم فافوزو فوزا عظیما، کاش ہم کربلا میں ہوتے ہم بھی کامیاب ہو جاتے. یہ بہت ضروری ہے. یہ روایت ہے کہ جب بھی کربلا والوں کو یاد کرو، معصوم نے فرمایا ہے کہ یہ کہو کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے. لیکن قیامت والے دن ہم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ کربلا میں کیوں نہیں تھے. ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم نہیں تھے کربلا میں. ہم سے کیا پوچھا جائے گا؟ مثال کے طور پر جو لوگ کوفہ میں تھے اور وہ امام کے بلانے پر نہیں آئے تو آپ سمجھتے ہیں ان سے سوال کیا جائے گا؟ مدینہ میں جناب سیدہ نے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے، کس کے لیے؟ ولایت علی ابن ابی طالب کے لیے. تو کیا ان سے سوال نہیں پوچھا جائے گا؟ پوچھا جائے گا ان سے سوال کہ کیوں نہیں تم نے بات سنی؟ کہاں تھے تم جو غدیر میں تم جو ہے وہ
ولایت کا اقرار کر کر بخن بخن کہہ کر تم غائب ہو، سوال پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے وہ سوال نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے پھر کیا پوچھا جائے گا؟ یعنی ہم فارغ ہیں، ہم ریلیکس ہیں، ہم سے کوئی پوچھ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ من لم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتا جاہلیہ ہے، جو اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہیں کرے گا وہ جہالت کی موت مرا ہے۔ قرآن کی آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ اطیعوا رسول واولو الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ تو آج میرے زمانے میں میرا اولو الامر کون ہے؟ کون ہے؟ اب یہ سوال مجھ سے پوچھا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ 2026 آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور، چیٹ جی پی ٹی کا دور، مین اور مشین کا دور، آپ نے اپنے امام کے لیے کیا کیا؟ سوال پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ لا یمکن الفرار من حکومتک، تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے، فرار نہیں کر سکتے۔ آپ نہیں بولو میں دنیا کے ایک چھوٹے سے جزیرے میں رہتا ہوں تو مجھ سے سوال پوچھا نہیں جائے گا، نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے امام کے لیے کیا کیا، آپ نے اپنے امام کی آنے والی حکومت کے لیے کیا کیا؟ آپ نے اپنے آپ کو تیار کیا ظاہری طور پر، باطنی انٹرنل طور پہ، سوسائٹی کمیونٹی کے لیے اپنے امام کو تیار کیا یا نہیں کیا؟ خوب اگر نہیں کیا تو سوال پوچھا جائے گا روز قیامت سورہ یاسین میں کہ ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، امام کے ساتھ۔ تو میں کس امام کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا؟ وہ میرا امام کون ہے؟ امام کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے۔ امام کی ضرورت کیوں ہے؟ آج دنیا آپ کے سامنے، دنیا کے حالات آپ کے، دنیا کے اکنومیکل سسٹم فیل ہو گئے، دنیا کے سوشل سسٹم فیل ہو چکے ہیں، کسی کے پاس لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہے، عدالت جسٹس نہیں ہے۔ تو کیا خدا نے دنیا پر ایسی بنائی تھی؟ اس لیے دنیا بنائی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ اتنی پرابلم ہو؟ نہیں، اللہ نے ایسی نہیں بنائی، ہم نے ایسی کر دی ہے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں علی اگر سب آپ کی ولایت کا اقرار کر لیتے تو میں جہنم کو خلق نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ جب ایک وہ جو اللہ کا نمائندہ ہے، یہ فرقے کی بات نہیں ہے، یہ ہم نے فرقوں میں بانٹ دیا ہے۔ امام فرقوں کا نہیں ہے، امام انسانیت کی بقا کے لیے ہے۔ امام انسان کو اس دنیا میں کامیاب راستے پر لے کر آخرت میں اسے صراط گزارنے کے لیے، امام اسے کہتے ہیں۔ فرقوں میں امام نہیں ڈپٹا ہوا، باقیوں کے لوگ ہوں گے امام فرقوں کے، ہمارا امام فرقوں کا امام نہیں ہے، ہمارا امام یونیورس کا امام ہے، کائنات کا امام ہے۔ ہمارا امام وہ ہے کہ جو کائنات کا قلب ہے، اگر امام نہ ہو تو یہ کائنات تباہ ہو جائے گی، اسے امام کہتے ہیں۔ اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ نے اس کو مشخص کیا ہے، وہ ہے روئے زمین پر۔ خوب آپ بولیں گے خوب اللہ اگر نمائندہ ہے تو پھر آ کیوں نہیں جاتے؟ آ جائیں، کیونکہ اللہ نے پہلے 11 نمائندوں کو بھیجا، لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اللہ نے 12ویں کو اٹھا لیا، کہا کہ جب تک تم تیار نہیں ہوگے میں نہیں بھیجوں گا۔ اب ہم تیار ہیں۔ وہ شخص آتا ہے خراسان سے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، درود بھیج دے محمد اللہم صلی علی محمد۔ امام کے پاس آتا ہے، امام سے کہتا ہے مولا خراسان میں لوگ آپ کے لیے ریڈی ہیں، تیار ہیں۔ اچھا، امام نے کہا کیسے؟ کہا مولا بہت سارے ہیں، آپ قیام کریں، یعنی آپ حکومت کو اپنے انڈر میں لیں۔ امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ امام نے اپنے ایک صحابی کو بولا کہ تندور جس میں روٹی پکتی تھی اس میں آگ لگاؤ۔ آگ لگ گئی، امام نے اسے کہا جاؤ آگ میں کود جاؤ۔ تو اس نے کہا مولا میرے بچے، میرا گھر، میرا سب کچھ۔ اچھا۔ ایسے میں ایک اور امام کا صحابی آیا، مزدور لکڑیاں رکھے۔ امام نے کہا
آگ میں کود جاؤ. اس نے پوچھا نہیں کب، کیوں، کیسے، آگ میں کود گیا. آگ میں اب یہ پریشان کہ وہ آگ میں ہے، وہ جل رہا ہوگا. وہ امام سے پوچھیں اچھا خوراسان کے لوگ کیسے ہیں اور وہاں سب کچھ کیسا ہے، سب ٹھیک ہے. اب جب اس کی پریشانی بہت بڑھ گئی تو امام نے کہا آؤ چلو دیکھتے ہیں. اب اس نے کیا دیکھا؟ آگ جو تھی وہ پھولوں میں تبدیل ہو چکی تھی. وہ امام ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب حضرت ابراہیم کو نمرود نے آگ میں پھینکا تو حضرت ابراہیم جب پہنچے، قرآن کی آیت ہے، ٹھنڈی بھی ہو گئی آگ اور سلامتی والی بھی ہو گئی آگ. اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، واسطہ فیض ہے. یہ جتنی رحمت، یہ جتنا فضل دنیا میں بٹ رہا ہے، چاہے کافر بھی کھا رہا ہے، چاہے بارش ہو رہی ہے، ہوا ہو رہی ہے، یہ سب امام کے وجود کی وجہ سے ہے. اگر تو آپ کا عقیدہ امام پر کمزور ہے تو آپ پھر امام کی اطاعت نہیں کر سکتے. جو لوگ کربلا میں تھے وہ ان کو جنت بھی دے دی، ان سے بیعت بھی ہٹا لی، پھر بھی وہ امام کو چھوڑ کے نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ جنت کے لیے آئے تھے، جنت تو دکھا دی امام نے، بیعت بھی ہٹا دی کہ کوئی پرابلم بھی نہیں ہو، تو پھر کیوں نہیں امام کو چھوڑ کے گئے؟ حضرت عقیل کے بھائیوں نے کیا کہا شب عاشورہ کہ 70 دفعہ ہمیں مارا جائے اور 70 دفعہ ہمیں پھر زندہ کیا جائے، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے امام حسین. کیوں؟ کیونکہ وہ پہچان گئے تھے اصل لائف لائن امام ہے. امام کے بغیر زندگی بیکار ہے، بیکار ہے ہی نہیں. زندگی امام نہیں، زندگی نہیں. تو ہم کیسے زندہ رہ رہے ہیں؟ متا ترانا، آج جمعہ تھا، دعائے نتبہ آپ نے پڑھی ہوگی، متا ترانا و نراقا، کب آپ ہمیں دیکھیں گے اور کب ہم آپ کو دیکھیں گے. خوب یہ بہت ضروری ہے جانے محترم. انسان کے دل میں تڑپ تو ہونی چاہیے اپنے امام کے لیے. جب تک آپ کے اندر تڑپ نہیں ہوگی، آپ کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایموشنز نہیں ہوں گے، امام تک نہیں پہنچیں گے. کیسے پہنچے لوگ کربلا میں؟ کیوں کربلا بار بار سنائی جاتی ہے؟ کیوں ہر مجلس امام حسین کا ذکر، امام صاحب کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ دیر از اے ریزن. ریزن یہ ہے کہ پہچانو امام کے لیے قربان کیسے ہوا جاتا ہے، امام کے لیے سیکریفائس کیسے کرنا ہے، امام کے لیے اپنا سب کچھ کیسے چھوڑنا ہے. اس لیے تو بار بار کربلا سنائی جاتی ہے. چھوٹا سا بچہ شب عاشورہ جب امام اس سے پوچھتے ہیں، کتنا چھوٹا بچہ، 10-12 سال کا، ماشاءاللہ سارے بچے یہاں بیٹھے، 10-12 ایئرس کا، حضرت قاسم، امام حسین نے اس سے کیا پوچھا کہ موت آپ کے لیے کیا ہے؟ بچے نے کیا بولا؟ احلی من الاصل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے موت میرے لیے. بچہ کہہ رہا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ موت کا خوف نہیں ہے. اور مجھے کس چیز کا خوف ہے؟ مجھے صبح کیا ہوگی، رات کیا ہوگی، شام کیسے ہوگی، زندگی کیسے گزرے گی، لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی. ایسا نا مطلب ایسے تو پھر امام تک نہیں پہنچ سکتے. خوب امام تک پہنچنے کے لیے پہلی چیز معرفت ہے. امام کون ہے، امام کی شناخت کیا ہے، پھر آپ امام تک بڑھیں گے. پھر ہر شخص کا وظیفہ الگ ہے، ہر شخص انڈیویجولی پہلے اپنے آپ کو، اور آج دنیا کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، آج جتنی تیزی سے ہم لاسٹ ایپیسوڈ کی طرف جا رہے ہیں شاید پہلے کبھی نہیں کہتے. آج صبح آپ اٹھتے ہیں کہانی چینج ہوتی ہے، دنیا ایک الگ سچویشن کے اندر ہے. اس سچویشن میں کہ جہاں ہم بہت نزدیک ہے، خدا جانتا ہے کہ کب امام کا ظہور ہوگا، بٹ ہم اپنے آپ کو امام کے ظہور میں داخل کریں، انتظار نہ کریں بیٹھ کے. تو کیا کریں؟ خوب کم از کم سب سے پہلے انسان اپنی کمیونٹی کو بہتر کرے، اپنے گھر کو بہتر کرے، اپنے آپ کو بہتر کرے. کم از کم آپ یہ تو کہہ سکیں کہ ہماری کمیونٹی، ہمارا شہر، ہماری جماعت ایسی ہے کہ جس میں ہم امام کو بلا سکتے ہیں. اگر یہاں ہمارے اپنے مسائل حل نہیں ہیں، یہاں ہم ابھی تک بیسکس پہ پھنسے ہوئے ہیں، تو ہم امام کا کیا ساتھ دیں گے؟
ہم نے امام زمانہ کے لیے کتنے بزنس کھول لیے، ہم نے اپنے امام زمانہ کے لیے کتنی ٹیکنالوجی کی کمپنیاں بنا لی، ہم نے اپنے امام زمانہ کی تربیت کے لیے اپنی بچوں کے لیے کیا کیا؟ ایک اسکول کھولا ہے وہ بھی مشکل میں۔ عزیزان محترم، کیوں؟ کیونکہ ہم شاید میرے لیے اتنی اہمیت نہیں ہو کہ کچھ لوگ حجاب کریں یا نہ کریں، مگر جناب سیدہ کے لیے بہت اہمیت ہے۔ عزیزان محترم، شاید آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہو، جب ریولوشن سے پہلے ایران میں ایک قانون آیا کہ حجاب کے ساتھ کوئی باہر نہیں نکل سکتا، جو باہر نکلے گا اس کا حجاب کھینچ لیا جائے گا، یہ قانون آیا اور کئی سال رہا۔ آیت اللہ عظمیٰ سستانی کے والد صاحب نے امام زمانہ سے تڑپ عشق، تو امام زمانہ کا دیدار کرنا ہے، زیارت کیا کیا انہوں نے؟ 40 ویکس مشہد کے الگ الگ مسجد میں زیارت عاشورہ پڑھی۔ جب 40 ویکس ہو گئے، آخری زیارت عاشورہ پڑھ رہے تھے تو ایک نور آیا، تو انہوں نے اس نور کو فالو کیا، سمجھ گئے کہ یہ امام مجھے کہیں اشارہ کر رہے ہیں۔ جیسی تو ایک سلم چھوٹی سی کالونی میں ایک گھر کے اندر نور داخل ہو گیا۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا وہاں رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، تو سمجھ گئے کہ یہاں کوئی میت ہے، کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو جیسے ہی اندر گئے تو ایک میت رکھی ہوئی تھی اور امام زمانہ میت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ امام نے ان کو اشارہ کیا، یہ بیٹھ گئے، یہ سمجھ گئے کہ کسی اور کو امام زمانہ نظر نہیں آ رہے۔ جب یہ بیٹھ گئے تو امام نے فرمایا چلے کرنے کی یعنی 40 ہفتے ضرورت نہیں ہے، اس میت جیسے ہو جاؤ، ہم خود آ جائیں گے۔ وہ میت کس کی تھی؟ ایک لیڈی کی تھی، کہ جب یہ قانون نکلا کہ جو باہر نکلے گا اس کا حجاب چھین لیا جائے گا، تو یہ خاتون 4 سال اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی، ایک حجاب بچانے کے لیے۔ عزیزان محترم، شاید میرے لیے اہمیت نہیں ہو، لیکن یہی تو حجاب تھا کہ جس کے لیے امام سجاد شام کے بازار میں گریہ کرتے رہے، میرے لیے شاید۔ عزیزان محترم، اب یہ بہرحال ہماری ذمہ داری ہے۔ جب میں اپنے کندھوں سے ذمہ داری ہٹاؤں گا، کون کرے گا؟ اب آپ بولیں کہ میں یہاں کام نہیں کروں، میں دنیا کے کسی کونے میں جا کر لوگوں کی ہیلپ کروں گا۔ آپ کے اپنے لوگوں کو ضرورت ہے، آپ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ پہلا سوال آپ سے کیا جائے گا۔ عزیزان محترم، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، نجف کے ایک عالم دین کھانا کھا رہے تھے، دھڑ 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 دروازے پر دستک ہوئی، دروازے پر آواز سے عالم دین پہچان گئے کہ سید بحر العلوم کا غلام آیا، یعنی ان کے گھر میں جو کام کرتا تھا وہ آیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا سید نے بلایا ہے۔ آپ جانتے ہیں سید مہدی بحر العلوم کون ہے؟ سید مہدی بحر العلوم وہ عالم دین ہے کہ جنہیں امام زمانہ نے اپنے سینے سے لگا کر علم ٹرانسفر کیا ہے، مسجد سہلا میں ٹرانسفر کیا ہے۔ اینڈ ون آف دا اسکالر وہ عالم دین ہے کہ جو اس ٹائم عالم برزخ میں امام علی کے دروازے کے دربان ہے، اس ٹائم عالم برزخ میں۔ تو یہ بہت بہت بڑی شخصیت ہے۔ انہوں نے بلایا اس کو، بولے تم کھانا کھا رہے ہو؟ کہا کیوں؟ کہا تمہارا ہمسایہ چند دن سے فاقوں میں ہے، روز وہ قرض لے کر آ رہا تھا اور آج اس کو قرض نہیں ملا، دکان سے کھجور لے کر آئے، وہ بھوکا ہے، تم کھانا کھا رہے ہو؟ کہا سید مجھے پتا نہیں تھا۔ کہا اگر تمہیں پتا ہوتا تو تم کافر ہو چکے ہوتے۔ آپ کو پتا ہے، مسلمان کو پتا ہو اس کا ہمسایہ بھوکا ہے اور وہ کھا رہا ہے، کافر ہو جاتا۔ آپ کی کمیونٹی میں کوئی بھوکا ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے اور آپ کو پتا ہو اور آپ ہیلپ نہیں کر رہے، کافر ہو جاتا ہے انسان، مسلمان کا۔ کہا سید کیا کروں میں؟ کہا یہ کھانا لے کے جاؤ، مگر اس کو کہنا نہیں، عزت اس کی رکھنا۔
کہنا کہ آج میرا دل چاہ رہا تھا میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں. کہا ٹھیک. گیا دروازہ کھٹکھٹایا, کھانا کہا میرا دل چاہ رہا تھا آج میں آپ کے ساتھ. کہا ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی اس ٹرے میں سے کپڑا ہٹا تو جب کھانا دیکھا تو وہ سمجھ گیا. کہا یہ کھانا آپ کا کھانا نہیں ہے, یہ کسی اور کا کھانا ہے. کہا بات کیا ہے؟ کہا میں معذرت چاہتا ہوں, بہرحال مجھے سید نے بھیجا. کہا میں چند دن سے قرض لے رہا تھا کہ صرف کھجور مل جائے, لیکن آج مجھے دکان والے نے قرض دینے سے انکار کر دیا. مگر یہ بات صرف میں جانتا تھا اور میرا خدا جانتا تھا. یہ سید کو کیسے پتہ چلے گا؟ واسعان محترم, وہ میری ذمہ داری ہے. میں اگر اپنی کمیونٹی اور اپنی سوسائٹی کی طرف توجہ نہیں دے رہا, حتیٰ یہاں تک کہ انسان کو چاہیے کہ وہ صرف اپنی ذات کے لیے نہ سوچے. اگر وہ محنت کر سکتا ہے, اللہ نے اس کو ایبلٹی دی ہے, تو اسے اپنے کام کو, بزنس کو, اکانومی کو انہینس کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. انسان اپنے آپ کو پلاننگ کرے, اللہ منع نہیں کرتا. اللہ منع نہیں کرتا زیادہ کمانے سے. اللہ کہتا خوب کماؤ, تمہارے لیے تو دوسروں کا حق لکھا ہے میں نے. اور اگر تمہارے اندر کوالٹی ہے ارن مور. ہر چیز کی ضرورت ہے جانے میں. دنیا ایسی چلتی ہے, دنیا سسٹم سے چلتی ہے. کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہے, کسی کے پاس کم پیسہ ہے, تو بیلنس کرنے کے لیے اللہ نے نظام رکھا ہوا ہے. اللہ نے زکوٰۃ رکھا ہے, اللہ نے فطرہ رکھا ہے, اللہ نے صدقات رکھے ہیں, اللہ نے خمس رکھا ہے. واجب ہے یہ آپ کے اوپر. آپ کا میرا مال نہیں ہے یہ. بعض اوقات ہم خمس نکالتے ہیں اور خمس میں نکال کے بھی پھر خمس میں سے چیزیں دیتے ہیں اور بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یار میں نے تو خمس میں سے دیا. بھائی آپ کا مال ہی نہیں ہے وہ, آپ کیوں خوش ہو رہے ہو؟ وہ تو مال امام زمانہ کا ہے. اپنے مال میں سے میں کتنا پیسہ دیتا ہوں بھائی؟ 100 میں سے 20% خمس ہے, ٹھیک ہے, سہم سادات سہم امام. 80% آپ کا ہے. 80% میں سے کتنا دے رہا ہوں میں؟ خوش ہو رہا ہوں میں 20% دیکھ کے, اس میں بھی وکیل سے اجازت مل رہا ہے میں اپنی مرضی سے استعمال کروں. اچھی بات ہے. آپ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنے گھر میں استعمال, یعنی اپنی کمیونٹی میں استعمال کریں, پھر بعد میں جا کے آپ جا کر دوسرے لوگوں کو دیا کریں. یہاں پہ لوگوں کو پورا نہیں ہو رہا, آپ کا سسٹم پورا نہیں ہو رہا, آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اسکول چلانا ہے, ہمیں فلانا کھلانا ہے, تو آپ خمس جا کے دے رہے ہیں ادھر دفتر کو جہاں ملین ٹریلین ڈالرز آتا ہے. ان کو ضرورت نہیں ہے آپ کے خمس کی. خمس کی ڈیفینیشن ہی یہی تھی کہ جہاں نکالی جائے وہیں ڈسٹریبیوٹ ہو, تاکہ وہ معاشرہ اپلفٹ ہو سکے. میں باہر نکال کر 2 گلی دے کر آؤں اور میرے گھر کے اندر بھوک ہو, میرا بھائی مشکل میں ہو, میری بہن مشکل میں ہو, میری خالہ میری ماسی مشکل میں ہو, اور میں جا کے دوسروں کو بانٹ رہا ہوں مسجد بنا لو, فلانا بنا لو, موقف لگا لو 40 پہ. اچھی بات ہے بھائی, پہلے اس کو تو پورا کرو, واجب ہے یہ. خوب اگر اس پر دھیان نہیں دیں گے, میں پھر امام زمانہ کے لیے کیا کروں؟ مجھے آپ بتائیں. جو میں کر سکتا ہوں امام زمانہ کے لیے, اگر میں وہ بھی نہیں کر رہا جو کر سکتا ہوں, اٹس ویری ایزی ٹو ڈو. کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی اسٹرگل نہیں ہے. اصولاً تو یہ ہونا چاہیے ہفتے میں 1 دن میں جاب امام زمانہ کے لیے کروں, کہ آج جو میری انکم ہو ہفتے میں 1 دن وہ صرف میں امام زمانہ کے لیے دوں, امام زمانہ کے کاموں میں اسپینڈ کروں, امام زمانہ کے لیے کوئی کارٹون بناؤں, اینیمیشنز بناؤں, چینل پہ خرچہ کروں, پروڈکشن کروں. آج دنیا میڈیا کی دور ہے, آج سوشل میڈیا کے لیے آج دنیا. آج آپ فرینچ کے اندر اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے کیا کریں؟ ماشاءاللہ ابھی انہوں نے اسٹرگل کی, محنت کی, وہ آپ کے وہ بہرحال وہ ٹیکسٹ آ رہا ہے تاکہ بچے سن. خوب یہ محنت ہے, اور اس طرح اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں سوسائٹی کے لیے. تو ہم کتنا سوچ رہے ہیں, کتنا کر رہے ہیں؟ عزیزان محترم, بہت ضروری ہے آپ خدا کا شکر کریں. آپ کی یہ نسل مسجد میں بیٹھی ہوئی ہے, خدا کا شکر کریں. ان کی ماؤں کو دعائیں دیں کہ جنہوں نے ان کی یہ تربیت کی ہے, کہ ان کو اردو نہیں آتی مگر یہ با ادب بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کا اثر انشاءاللہ امام حسین خود ان کی زندگی میں ڈالیں گے. خوب یہ شکر کریں گے تو خدا نعمت میں اضافہ کرے گا. خدا قرآن میں کہتا ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اگر تم نے اس میں نہیں کہا. اور جوانوں کو چاہیے اپنا رول پلے کریں اپنے امام کے لیے, بغیر کسی
مفاد کے، پروفٹ کے، فائدے کے، دین کا کام کرے. جان محترم، آج امام کو ضرورت ہے، آج امام کو ضرورت. آج امام تنہا ہے، آج امام اکیلا ہے. میں اپنی زندگی میں بزی ہوں، میں اپنے گھر میں، اپنے کاموں میں، اپنے بزنس میں، اپنے بچوں میں، اور امام جو یوسف زہرا ہے وہ اکیلا ہے. علی ابن مہزیار 20 سال 20 ایئرس حج کرنے گیا. 1 سال حج واجب ہوتی ہے، بس کافی ہوتی ہے، لیکن 20 سال 20 ایئرس کیوں گیا؟ اسے پتا تھا کہ حج میں امام آتے ہیں، کسی حج میں تو امام سے ملاقات ہو جائے گی، مگر نہیں ہوئی. مایوس ہو گیا، مایوس ہو گیا. آواز آئی اس سال حج پہ آؤ، ملاقات ہو جائے گی. پہنچا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. شخص آیا، آؤ تمہیں امام نے بلایا ہے. امام کا میسنجر تھا، امام نے اس کو بھیجا تھا کہ جاؤ اس کو لے کر آؤ. جب اس کو لے کے جانے لگا تو وہ جو شخص آیا تھا جسے امام نے بھیجا تھا، اس نے علی ابن مہزیار سے سوال پوچھا. یہ سوال آپ اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں. سوال کیا پوچھا اس نے؟ کہا علی یہ بتاؤ تمہارے لیے امام زمانہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے قلب سے پوچھیں، میرے لیے امام کیا ہے؟ جو شخص 20 سال سے حج کرنے آ رہا ہو امام کے لیے، وہ کیا کہے گا؟ وہ تو یہی کہے گا نا، میرے لیے سب کچھ امام ہے. تو اس نے یہی کہا، پورے عالم میں، پورے دنیا، یونیورس، ہر چیز، سب سے زیادہ محبوب مجھے امام ہے. بات بھی یہی ہونی چاہیے. لیکن جو امام کا میسنجر تھا وہ نارمل آدمی نہیں تھا، وہ اندر سکین کر رہا تھا، اسے اندر نظر آ رہا تھا. اس نے کہا علی اگر امام تمہارے لیے محبوب ہے تو تمہارے دل میں تمہارے گھوڑوں کا خیال کیوں آ رہا ہے؟ گھوڑے، ہارس، اس زمانے میں کار نہیں تھی، جہاز نہیں تھے، ہارس تھے، کیملز تھے، لوگ اس پہ آتے تھے ٹریول کر کے. تو اس نے کہیں ان ہارس کو باندھا ہوا تھا. جیسے میں آپ کو بولوں، آپ مجھے بولے مولانا صاحب کہیں چلیں، میں بولوں ہاں آپ میرے ساتھ چلیں، تو آپ بولے وہ میں نے تو مولانا صاحب گاڑی ادھر پیچھے کی ہوئی ہے، تو وہ میں پہلے وہ دیکھا ہوں، یہ کہوں. تو میں نے کہا ایسے کیسے توڑ دیں؟ تو جب انہوں نے بولا چلو امام بلا رہے، تو اس کے ذہن میں آیا میرے گھوڑے. کتنا باریک سلائٹ، کتنی تھن لائن ہے دنیا اور امام کے درمیان. خیر یہ جیسے ہی پہنچے، امام کا خیمہ لگا ہوا تھا. جیسے ہی اندر داخل ہوئے، امام نے دیکھا، کہا علی ہم تمہارے دیدار کے مشتاق تھے. کتنا خوش قسمت ہے کہ جس کے لیے امام یہ فرما رہے ہوں کہ ہم تمہیں دیکھنا چاہتے تھے، ہم تمہیں ملنا چاہتے تھے. علی ابن مہزیار کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، مولا آپ فرما رہے ہیں مشتاق تھے، آپ مجھے دیکھنا چاہتے تھے، میں تو 20 ایئر سے آ رہا تھا. تو امام نے فرمایا ہمارے اور تمہارے درمیان تمہارے عمل رکاوٹ بنا ہوا تھا، عمل رکاوٹ بنا. پھر امام نے 2-3 چیزیں کہیں اس کہ ایک، تم نے اپنے لیے دنیا کو بہت جمع کر لیا تھا، یہ رکاوٹ تھی. تم صلہ رحمی نہیں کر رہے تھے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ تمہارا بیہیویئر اچھا نہیں تھا، وہ بھی رکاوٹ ہے. ایسا نہیں مت. خوب ہم بہرحال میں وقت بہت زیادہ ہو گیا، تقریباً ختم ہی ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. بہرحال اپنے اپنے اندر دیکھیں، میں خود گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں میری کوئی بات آپ کے دل کو بری لگی ہو، لیکن درد یہی ہے کہ وہ اکیلا ہے. روز اربعین مقدس اردبیلی آپ جانتے ہیں کہ ان کی ملاقات امام زمانہ سے ہے بہت.
مقدس اردبیلی پیدل چلتے ہوئے جب کربلا پہنچے تو ذریعہ امام حسین کے اندر پہنچے. سامنے امام حسین کی زری تھی باب قبلہ پہ کھڑے ہو کر. مقدس اردبیلی نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی استاد، کوئی شاگرد، کوئی اسٹوڈنٹ مل جائے تو میں اسے کہوں زیارت اربعین پڑھے. تو ایسے میں ایک عربی جوان جو خود امام زمانہ تھے آئے، کہا موقع شیخ تم ہمارے لیے زیارت نہیں پڑھو گے؟ زیارت پڑھی انہوں نے. پھر کہا ہم تمہارے لیے مصائب پڑھیں، مصیبت پڑھیں. روز اربعین ہے، امام زمانہ ہے اور امام حسین کا حرم ہے. مقدس اردبیلی کہتے ہیں جیسے ہی امام زمانہ نے امام حسین کی زری کو دیکھا، ایسے دیکھا میرا دل دہل گیا. اور امام زمانہ نے بس ایک جملہ کہا کہ اے میرے جد حسین، نہ مقدس اردبیلی جانتا ہے اور نہ اس کے شاگرد جانتے ہیں وہ ایک لمحہ جب آپ اپنی بہن سے جدا ہوئے تھے. امام کی سواری چلنا شروع ہوئی، پیچھے سے آواز آئی مہلن مہلن یبن زہرا، آہستہ چلو زہرا کے لال، آہستہ چلو زہرا کے لال. سب جا چکے ہیں نا، آخری نشانی ہے. امام نے مڑ کر دیکھا، کہا بہن ابھی تو مل کر آیا ہوں. کہا مجھے ماں کی ایک وصیت یاد آ گئی ہے، ماں کا نام سننا تھا. امام حسین سواری سے نیچے اترے، بہن نے تیت الحنک کا کپڑا ہٹایا، گلے پر بوسے دینا شروع کر دیے. خوب یہ ماں جانتی تھی کہ عصر عاشور میرا بیٹا پیاسا بھوکا خونوں زخموں سے چور جب گرے گا تو پھر 13 ضربتوں سے گردن کٹے گی. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار تجھے ان اشکبار آنکھوں کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. جتنے بھی حاضرین یہاں موجود ہیں پروردگار ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما. خاص طور پہ جو بزرگ ہمارے درمیان میں ہیں، اگر کوئی مریض ہیں پروردگار انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. جن مریضوں نے مجھے التماس سے دعا کی ہے، کینسر کے مریض ہیں بہت سارے، کچھ خواتین مریض ہیں، کچھ بچے معذور ہیں، مریض ہیں، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس برکتوں کے مہینے کا پروردگار انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما. جو ہمارے محرومین دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں باغ قرار دے. عالم برزخ کو ان کے لیے آسانی فرما. روز محشر ہماری اور ہمارے محرومین کی شفاعت جو ہے وہ اہل بیت اطہار سے فرما. پروردگار ہمیں مل کر اپنے امام کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کمیونٹی کو سب جماعت کو پروردگار امام زمانہ کی منتظرین جماعت میں قرار دے. پروردگار عالم اسلام میں جو اس ٹائم مشکلات ہیں پروردگار انہیں کامیابی عطا فرما. دشمن اگر ہدایت کے قابل ہے اسے ہدایت عطا فرما، اور ہدایت کے قابل نہیں اسے کیفر کردار تک پہنچا. علماء کرام مراجع اکرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما. ہمارے درمیان میں جو علماء ہیں آپ کے ریزیڈنٹ پروردگار ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگار جو بھی یہاں پر کام کرتا ہے، والنٹیئرز ہے، جماعت میں ہے، جس طریقے سے بھی جو پروردگار ان سب کو اپنی بارگاہ سے خیر کثیر عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الاخرہ. صلوات بیت محمد و آل محمد.